میثم تمار اسدی کوفی صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ساتھ ہی آپ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بہترین ساتھی اور اہل بیت رسول کے جان نثاروں میں شامل ہیں۔ میثم کو امام علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ وہ کوفے میں کھجور فروخت کرتے۔ میثم اگرچہ ایک غریب کھجور فروخت تھے مگر پروردگار کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ امام علی علیہ السلام کے بہترین ساتھی رہے۔ بہت سی کرامات اور پیشن گوئیاں ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ وہ اجمی تھے لیکن چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے اسی قبیلے سے منسوب کیے گئے۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں ایک عورت سے خرید کر آزاد کیا اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا نام سالم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے تصدیق کر دی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو کہ جس سے پیغمبر نے بھی تمہیں پکارا ہے۔ بس حضرت میثم نے قبول کیا اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری۔ ان کی دوسری کنیت ابو صالح تھی۔ میثم بازار کوفہ میں کھجور فروشی کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو تمار کا لقب دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دارالرزق نامی مقام پر خربوزے فروخت کرتے تھے۔ میثم کو پہلے 3 ائمہ یعنی حضرت امام علی، حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں گردانہ کیا گیا، تاہم ان کی شہرت زیادہ تر حضرت علی کی شاگردی کی وجہ سے ہے۔ میثم بہت ہی زیادہ حبدار اہل بیت رسول تھے۔ حضرت علی نے آپ کو اسرار وصیت سمیت بہت سے علوم سکھائے اور انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا اور انہیں ان آزمائے ہوئے مومنین کے گروہ میں قرار دیا کہ جو رسول اللہ کے امراء اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے ادراک اور تحمل کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت سے بہرہور تھے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ میثم روحانی ضرف اور اہل بیت کے بلند مراتب پر فائز تھے۔ میثم نے معاویہ کی موت کی پیشن گوئی کی اور انہوں نے مکہ کی جبلہ نامی خاتون کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اپنے قبیلے کے سربراہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے اور ابن زیاد کے حکم سے مارے جائیں گے۔ نیز انہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ مختار ابن ابی عبید ثقفی قید خانے سے رہا ہوں گے۔ ان خصوصیات کی بنا پر میثم تمار کو حضرت امام علی کے برگزیدہ اصحاب اور جلیل القدر دوستوں اور خواریوں کے زمرے میں شمار کیا گیا، حتیٰ کہ بعض روایات میں میثم تمار کو شورۃ الخمیس کے اراکین میں شمار کیا گیا۔ شورۃ الخمیس کے اراکین وہ بہادر اور جانثار افراد تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ جنگوں میں جان کی بازی لگانے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے میثم تمار کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر لٹکائے جانے کی خبر اور زبان کاٹنے کی خبر حضرت علی نے انہیں پہلے ہی دے دی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اے میثم، تمہارے لیے کوفے میں یزید کے والی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مزاحمت کی پاداش یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں امام کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بچا لاتے تھے اور اس درخت کو پانی بھی دیا کرتے تھے اور اس درخت سے گفتگو کرتے تھے۔ میثم تمار اپنی شہادت کی خبر کہ جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے۔ اسی قسم کی ایک روایت کے مطابق حضرت میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر نے اپنی شہادت کی خبر ایک جماعت کے درمیان نقل کی، لیکن حاضرین نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان دونوں کا تمسخر اڑایا۔ اموی خلیفہ یزید ابن معاویہ دور حکومت سن 61 ہجری یہ جانتا تھا کہ میثم تمار امیر المومنین کے سنجیدہ اصحاب اور خامیوں میں سے ہیں، چنانچہ اس نے کوفے میں اپنے والی عبید اللہ ابن زیاد کو یہ حکم دیا کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ میثم جو کہ عمرہ بچا لانے کے بعد مکہ سے کوفے کی جانب آ رہے تھے، ابن زیاد کے گماشتہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ قید خانے میں ان کا سامنا حضرت مختار ثقفی سے ہوا جو کہ خود بھی ابن زیاد کی قید میں تھے۔ لہٰذا ابن زیاد نے میثم کو یہ حکم دیا کہ علی سے بیزاری کا اظہار کر اور آپ کی بدگوئی کریں اور اس کے بجائے عثمان سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں اور ان کا خیر و نیکی سے تذکرہ کریں۔ اس نے میثم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ غرض یہ کہ میثم اس موقع پر تقیہ کر سکتے تھے
لیکن انہوں نے شہادت کا انتخاب کیا اور کہا کہ امام علی علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک کرے گا اور میری زبان بھی کاٹی جائے گی۔ ابن زیاد نے بزم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر یہ حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں عمرو بن خریس کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ میثم نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی کی حیرت انگیز اور پر اسرار حدیثیں سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے بنو امیہ کے فتنوں اور بنو ہاشم کے بعض فضائل کو بیان کیا۔ عمرو بن خریس نے میثم کی حق بیانی اور عوام کے ازدحام کو دیکھا تو عجلت کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے رسوائی کے خوف سے یہ حکم دیا کہ میثم کے منہ پر لگام باندھی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسلام میں وہ پہلے شخص تھے کہ جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق عمرو بن خریس نے جو لوگوں کے میثم کے کلام کی طرف رجحان اور یزیدی حکومت کے خلاف ان کی سوزش سے خوفزدہ تھا، ابن زیاد سے درخواست کی کہ میثم کی زبان کٹوا دے۔ ابن زیاد مان گیا اور اپنے ایک محافظ کو ایسا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ میثم نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یاد آوری کروا دی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کٹوائے گا، اور اب ابن زیاد نے کہا ہے کہ وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا، لیکن وہ اس پیشن گوئی کو نہ جھٹلا سکا۔ مروی ہے کہ حضرت میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تو کچھ ہی لمحے بعد وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔